قانون قدرت تو یہی ہے، درخت چل نہیں سکتا ہے مگر اللہ نے نبی کے لیے خاص کر دیا، اے درخت تجھے نہیں چلنا ہے مگر اتنا یاد رکھنا اگر نبی بلا دے تو ان کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو جانا ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی عظمت، یہ ہے ہمارے نبی کا مقام۔ لہٰذا اے نوجوانوں، یہ جو بات سمجھ گئے ہیں اتنا یاد رکھیے گا، ذہن کے دریچوں میں یہ بات بسا لیجئے گا، اپنے ذہن و فکر کے دریچوں میں اس بات کو مستحکم کر لیجئے گا، مضبوطی سے باندھ لیجئے گا کہ اب اگر کوئی آپ کے پاس یہ کہے ارے نبی تو بڑے بھائی کی طرح ہے، معاذ اللہ اگر کوئی ایسا جملہ کہے تو کہہ دیجئے گا وہ تمہارا نبی ہوگا جو تمہارے بڑے بھائی کی طرح ہوگا۔ ارے میرا نبی تو وہ ہے کہ درخت کو آواز دے وہ درخت بھی چلتا ہوا میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور رحمت عالم شفیع اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھ لی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، لائی کے مبارکباد ہیں آپ حضرات، اور لائی کے مبارکباد ہیں وہ نوجوان جنہوں نے نبی کے نام پر اس محفل کو سجایا رچایا ہے۔ جس طرح اس محلے کا نام حیدری کالونی ہے، اسی جذبہ حیدری کے ساتھ اس محفل کو سجایا رچایا ہے۔ میں شروع سے بیٹھا ہوا ہوں اور دیکھ رہا ہوں آخر کون سی کمی ہے جو لوگ اپنی شادیوں میں اہتمام نہیں کرتے ہیں، وہ کون سی کمی ہے لوگ جو اپنے بچے بچیوں کی شادی میں اہتمام نہیں کرتے ہیں، آخر سجاوٹ میں کون سی کمی ہے، استقبال میں کون سی کمی ہے، انتظام میں کون سی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں نظر آ رہی ہے۔ ہاں ایک فرق ضرور نظر آ رہا ہے کہ زمانے والوں نے اب تک جو سجایا ہوگا اپنے گلیوں کو، اپنے محلوں کو یقیناً اپنے بیٹے کی شادی کی خاطر سجایا ہوگا، اپنی بیٹے کے شادی کی خاطر سجایا ہوگا، اپنے بیٹے کے ولیمے پر سجایا ہوگا، اپنے بیٹے کے عقیقے پر سجایا ہوگا، یا 1 جنوری کے نام پر سجایا ہوگا، مگر قربان جائے حیدری کالونی کے ان نوجوانوں پر جنہوں نے ان سب چیز کے لیے نہیں، یعنی دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کو سنوارنے کے لیے نبی کے نام پر اس محفل کو سجایا۔ نبی کے نام پر اس محفل کو سجایا ہے، اور
اتنی پاکیزہ محفل اور اتنی خوبصورت سماعت کہ لوگ نعت نبی سن رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، نعت نبی سن رہے ہیں اور لہرا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر یہ بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، یقیناً آج جو یہ لوگ جھوم رہے ہیں کوئی گانا سن کر رہے ہیں، ارے یہ دیوانے ہیں جو نبی کا نام سن کر کے جھوم رہے ہیں، یہ نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے نام پر جھوم رہے ہیں۔ رب سے دعا ہے کہ صرف یہی نہیں جھومے، اللہ آنے والی ان کی نسلوں کو بھی ایسے ہی نبی کے محبت میں جھومنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا اور کسی نبی کو کچھ کمال عطا فرمایا، کسی نبی کو کچھ کمال عطا فرمایا، کسی کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ وہ مردے کو زندہ کر دے، کسی کو اللہ نے یہ معجزہ دیا مادر زاد اندھے کو صحیح کر دے، کسی کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ لاٹھی کو سانپ بنا دے، کسی کو اللہ نے یہ معجزہ دیا اپنے لاٹھی کو پتھر پر مارے تو اسے چشمے ابلنے لگے، پانی نکلنے لگے اور پیاسے پی کر کے اپنی پیاس بجھا لے۔ مگر قربان جائیے، جس نبی کی عظمت کی محفل ہم نے سجائی ہے، جس نبی کے ذکر کو ہم سن رہے ہیں، اس نبی کو اللہ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ اللہ نے ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا ہے تو بے بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی دیکھا جائے تو اللہ نے ہمارے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ ابھی تو سرکار اعلیٰ حضرت سمجھیے جسے ہے ان اونچوں میں اونچا، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں، ویسے آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا شہنشاہ عالم مصباحی صاحب تشریف فرما ہے، آپ سنتے رہتے ہیں اور آج بھی انہی سے ہی سنیے گا۔ اور وہیں ایک اور مہمان ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی شارق صاحب قبلہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے قانون قدرت اور عظمت مصطفیٰ۔ انشاءاللہ تعالی اسی مطابق چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، کسی نہ کسی خصوصیت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تمام مخلوقوں کو اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا ہے، تمام مخلوقوں کو اللہ نے ایک جیسا کمال نہیں دیا ہے، اللہ نے تمام مخلوقوں کو ایک جیسی خوبی نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ نے جتنی مخلوقوں کو پیدا کیا ہے ہر ایک کو الگ الگ کمال عطا فرمایا ہے، ہر ایک کو الگ الگ خوبی عطا فرمایا ہے۔ یکے بعد دیگرے میں بتاتا چلوں گا کہ اللہ نے کیسے کس مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اس کے لیے کون سا قانون بنایا ہے، اس کے لیے کون سا دستور بنایا ہے اور کون سا ضابطہ بنایا ہے، اور اسی میں سے نکال کر انشاءاللہ میں عظمت مصطفیٰ بھی سناؤں گا تاکہ ایمان والوں کی طبیعت مچل جائے، ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ نے ایک ایسے مخلوق کو دنیا میں پیدا کیا ہے جسے ہم پتھر کہتے ہیں، جسے ہم کنکر کہتے ہیں۔ اللہ نے جب پتھر کو پیدا کیا ہے تو بڑھنے والا نہیں بنایا ہے، اگر وہ 1 کلو کا پتھر ہے 1 کلو ہی کا رہے گا، 2 کلو کا کوئی پتھر ہے 2 کلو کا ہی رہے گا، نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا، نہ اوپر آئے گا نہ نیچے جائے گا۔ اور اللہ نے جو پتھر کو بنایا ہے تو اس کے اندر یہ بھی پیدا کیا ہے وہ سنتا نہیں ہے، اللہ نے کان نہیں بنایا ہے، وہ بولتا نہیں ہے، اللہ نے اس کے اندر زبان نہیں پیدا کی ہے،
جب زبان ہوگی، کان ہوگا، ظاہر سی بات ہے دل بھی ہونا ضروری ہوگا، جگر بھی ہونا ضروری ہوگا، کلیجہ بھی ہونا ضروری ہوگا۔ اللہ نے جو پتھر کو بنایا ہے، ایک قانون اللہ نے بنایا ہے، اے پتھر میں نے تجھے پیدا کیا ہے، ایک جگہ رہنا ہے، اے پتھر تجھے سننا نہیں ہے، اے پتھر تجھے بولنا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ قانون پتھر کو بنایا ہے، اسی قانون کے ساتھ بنایا ہے۔ مگر قربان جائیے عظمت مصطفیٰ پر، جس خدا نے پتھر کے لیے یہ قانون بنایا، اے پتھر تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اے پتھر تجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے، اسی خدا نے جس نے پتھر کے لیے یہ قانون بنایا، قانون بناتے کے وقت اللہ نے یہ بھی دستور بنا دیا، اے پتھر کوئی بھی بولے اس کی بولی نہیں سننی ہے، کوئی کچھ کہے اس کی آواز پر لبیک نہیں کہنا ہے، مگر اے پتھر سن لے، اگر میرا محبوب تجھے آواز دے تو تجھے بولنا ہی نہیں ہے، بلکہ نبی کے نام پر کلمہ پڑھ کر کے نبی کے نبی ہونے کی گواہی بھی دینا ہے۔ نبی کے نبی ہونے کی گواہی دینی ہے۔ وہ واقعہ ہمارے نگاہوں کے سامنے اس جملے سے آ گیا ہوگا۔ ابو جہل ہے، نبی کی بارگاہ میں آ رہا ہے، ہاتھوں میں کنکری لے کر کے آ رہا ہے، دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے، آگے دیکھ رہا ہے، پیچھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے، بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ قربان جائے نبی کی عظمت پر، نبی یہ نہیں کہتے بلکہ نبی فرماتے ہیں ابو جہل بات تو نے بڑا آسان سوال کر لیا ہے، یہ بتا میں یہ بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں، بتا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے کہ کون ہے۔ ابو جہل نے سوچا یہ تو بہت بڑا سوال ہے، ارے پتھر کب بولا ہے جو آج بولے گا، کنکر نے کب بولا ہے جو آج بولے گا، ارے کنکر کو کب زبان ہوئی ہے کہ آج اس کی زبان کھل جائے گی۔ مگر قربان جائے جو ہی ابو جہل نے یہ کہا ہاں ہاں آپ ہی یہ کنکر ہی بھئیے میری مٹھی میں کیا ہے یہی بتا دے کہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی نے اشارہ کیا اور زمانے والوں نے دیکھا، کلمہ کنکر نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے ابو جہل تو ان کو نبی نہیں مانتا ہے مت مان، میں گواہی دیتا ہوں کہ جو سامنے موجود ہے وہی اللہ کے سچے نبی ہے، وہی اللہ کے سچے نبی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا سمجھ میں آیا؟ خدا کی قدرت تو یہی ہے، پتھر کبھی نہیں بولے گا، خدا کی قدرت یہی ہے، پتھر کبھی نہیں سنے گا۔ مگر جس خدا نے یہ قانون بنایا اپنے نبی کے لیے خاص کر دیا، اے پتھر تجھے کبھی نہیں بولنا ہے، مگر نبی اشارہ کر دے تو تجھے ضرور بولنا ہے۔ قربان جائے نبی کی عظمت پر۔ اور اے نوجوانوں اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لو، اور اب جب کبھی موبائل میں یا یوں ہی کوئی مل جائے اور کہے نبی تو ہماری طرح ہے، ان سے کہہ دیجئے گا تمہارا کوئی اور نبی ہوگا جو تمہاری طرح ہوگا۔ ارے میرا نبی تو وہ ہے کہ وہ اشارہ کر دے تو کنکل بھی کلمہ پڑھ لیا کرتا ہے۔ اس لیے یہ نبی کسی اور کی طرح نہیں ہو سکتے۔ جب اس نبی کی طرح نبی نہ ہو سکے، اس نبی کی طرح رسول نہ ہو سکے، تو بھلا تجھ جیسا ایرو غیرو نہ تو خیرو نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا اور ذہن قریب کریں تو میں بتاتا چلوں قانون قدرت اور عظمت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے وہی پتھر کے اپوزٹ اللہ نے درخت کو پیدا کیا ہے، شجروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اسے بھی ایک ہی جگہ رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، مگر اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت دیا ہے چھوٹے سے میڈیم ہونا ہے، میڈیم سے بڑا ہونا ہے۔ جو اس کی صلاحیت ہے، جو اس کی
کی ہائٹ ہے وہ اس ہائٹ تک چلا جائے گا. پھول کی ہائٹ کچھ اور ہوتی ہے, آم کے درخت کی ہائٹ کچھ اور ہوتی ہے, سنترے کے درخت کی ہائٹ کچھ اور ہوتی ہے. جس کو اللہ نے جو صلاحیت دیا ہے اس ہائٹ کے مطابق اسے بڑھنا ہے, اس کے اندر پھل بھی آنا ہے, اس کے اندر پتے بھی اگنا ہے. اللہ نے اسے جو پیدا کیا الگ انداز سے پیدا کیا ہے, اس سے لوگ سائے کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں گے. وہ پھل دے گا, پھل سے فائدہ اٹھائیں گے. آم کا درخت ہے تو لوگ آم کھائیں گے, سنترے کا درخت ہے تو لوگ سنترا کھائیں گے, تربوزے کا ہے تو تربوزہ لوگ کھائیں گے, لیچی کا درخت ہے تو لوگ لیچی کھائیں گے. اللہ نے درخت کو تو انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے, مگر قربان جائیے خدا نے جب درخت کو بنایا ہے ایک قانون کے ساتھ بنایا ہے. اے درخت جہاں بیج رکھا جائے وہی تجھے پودے کی صورت میں نکلنا ہے, وہی بڑھتے بڑھتے تجھے درخت کی صورت اختیار کر لینا ہے. مگر اتنا یاد رکھنا اے درخت تجھے اپنی ہی جگہ رہنا ہے. کسی کو سایہ لینا ہوگا تو تیرے پاس آئے گا, کسی کو پھل لینا ہوگا تو تیرے پاس آئے گا, آم لینا ہوگا کسی کو آم کے درخت کے پاس آئے گا, سنترا لینا ہوگا سنترے کے پاس آئے گا, سنترے کے درخت کے پاس آئے گا, کسی کو موسمی لینا ہوگا موسمی کے درخت کے پاس آئے گا. تجھے کہیں نہیں جانا ہے, اس لیے کہ میں نے تیرے اندر پاؤں نہیں پیدا کیا ہے, اس لیے کہ میں نے تیرے اندر انسانوں جیسا جانوروں جیسی صلاحیت نہیں پیدا کیا ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کے جانا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا ہے. یہی ہے نا درخت کے لیے قانون, یہی اللہ نے درخت کے لیے قانون بنایا ہے. مگر قربان جائے عظمت مصطفیٰ پر جس خدا نے درخت کے لیے یہ قانون بنایا ہے, اے درخت تجھے اپنی جگہ ٹکے رہنا ہے, سایہ دینا ہے تو وہی دینا ہے, پھل دینا ہے تو وہی دینا ہے. مگر اے درخت تو اتنا یاد رکھ لینا, اگر میرا نبی تجھے بلائے ان کی بارگاہ میں جانا بھی ہوگا اور ان کے نبی کی گواہی بھی دینا ہوگا. نبی کی بارگاہ میں جانا بھی ہوگا اور نبی کی بارگاہ میں جا کر نبی کے نبی ہونے کی گواہی بھی دینا ہوگا. وہ واقعہ آپ کے ذہن کے دریچوں پر گردش کر رہا ہوگا. اللہ اکبر, مکے کی سرزمین ہے. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے. سبحان اللہ, یہ بھی جانتا ہے ایمان والا نہیں ہے, مگر جانتا ہے جو نبی ہوتا ہے کمال والا ہوتا ہے, جو نبی ہوتا ہے خوبیوں والا ہوتا ہے, جو نبی ہوتا ہے وہ ہنر والا ہوتا ہے. مگر آج کا اپنے آپ کو ایمان کہنے والا نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ نبی عظمتوں والے ہوتے ہیں, نبی رفعتوں والے ہوتے ہیں, نبی کمال والے ہوتے ہیں, نبی خوبیوں والے ہوتے ہیں. وہ آ کر عرض کرتا ہے اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں دکھائیے, اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے. قربان جائیے, نبی کے پاس کوئی گینا چنا ہوا معجزہ تو ہے نہیں کہ نبی اس نے کہا اور نبی بس معجزہ دکھا دے, اس نے کہا اور بس نبی معجزہ دکھا دے. کوئی گینا چنا ہوا تو معجزہ ہے نہیں. ارے اللہ نے ہمارے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے. اس لیے نبی فرماتے ہیں کہ بتا میں دیکھا ہوں کہ تجھے کیا دیکھنا ہے یا تو بتا کہ تجھے کیا دیکھنا ہے. اس نے کہا ہاں میں ہی بتا دیتا ہوں, اگر آپ نبی ہیں اس درخت کی طرف اشارہ کیجئے, وہ آپ کے بارگاہ میں آ کر کے دکھا دے. سبحان اللہ, آؤ وہ آ کر کے دکھا دے. مکے کی سرزمین پر آج بھی ایک مسجد ہے, مسجد شجر, درخت والی مسجد. آج بھی وہ گواہی دے رہی ہے مسجد نبی کے نبی ہونے کی, نبی کے معجزے کی گواہی دے رہی ہے. وہ شخص نے جب یہ اظہار کیا میں چاہتا ہوں فلاں درخت کو اشارہ کیجئے, اگر آپ نبی ہیں تو وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے گا. قربان جائیے, نبی نے کہا میں نہیں بلاؤں گا, جا تو ہی کہہ دے کہ نبی بلا رہے ہیں, جا تو ہی کہہ دے نبی بلا رہے ہیں. وہ شخص جاتا ہے درخت کے پاس اور کہتا ہے درخت تجھے نبی بلا رہے ہیں. قربان جائیے, قانون قدرت کو یاد رکھیے گا. درخت چل نہیں سکتا ہے, درخت کسی کی آواز سن نہیں سکتا ہے, مگر قربان جائیے جو ہی اس شخص نے کہا تجھے نبی بلا رہے ہیں, درخت دائیں ہلتا ہے, بائیں ہلتا ہے, آگے ہلتا ہے, پیچھے ہلتا ہے. اور نبی کے عظمت کو اظہار کرنے کے لیے وہ درخت نبی کی بارگاہ میں آتا ہے اور نبی کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھتا ہے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. اے سامنے آنے والا انسان, اگر تجھے ماننا ہے تو مان لے کہ یہ نبی ہے, اگر تو نہیں بھی مانتا ہے میں گواہی دیتا نہیں ہے بلکہ اللہ کے سچے رسول ہیں, اللہ کے سچے نبی ہیں.
قانون قدرت تو یہی ہے، درخت چل نہیں سکتا ہے مگر اللہ نے نبی کے لیے خاص کر دیا، اے درخت تجھے نہیں چلنا ہے مگر اتنا یاد رکھنا اگر نبی بلا دے تو ان کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو جانا ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی عظمت، یہ ہے ہمارے نبی کا مقام۔ لہٰذا اے نوجوانوں، یہ جو بات سمجھ گئے ہیں اتنا یاد رکھیے گا، ذہن کے دریچوں میں یہ بات بسا لیجئے گا، اپنے ذہن و فکر کے دریچوں میں اس بات کو مستحکم کر لیجئے گا، مضبوطی سے باندھ لیجئے گا کہ اب اگر کوئی آپ کے پاس یہ کہے ارے نبی تو بڑے بھائی کی طرح ہے، معاذ اللہ اگر کوئی ایسا جملہ کہے تو کہہ دیجئے گا وہ تمہارا نبی ہوگا جو تمہارے بڑے بھائی کی طرح ہوگا، ارے میرا نبی تو وہ ہے کہ درخت کو آواز دے وہ درخت بھی چلتا ہوا میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر۔ وہ درخت قانون قدرت تو یہی ہے، درخت چل نہیں سکتا ہے مگر اللہ نے نبی کے لیے خاص کر دیا، اے درخت تجھے نہیں چلنا ہے مگر اتنا یاد رکھنا اگر نبی بلا دے تو ان کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو جانا ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی عظمت، یہ ہے ہمارے نبی کا مقام۔ لہٰذا اے نوجوانوں، یہ جو بات سمجھ گئے ہیں اتنا یاد رکھیے گا، ذہن کے دریچوں میں یہ بات بسا لیجئے گا، اپنے ذہن و فکر کے دریچوں میں اس بات کو مستحکم کر لیجئے گا، مضبوطی سے باندھ لیجئے گا کہ اب اگر کوئی آپ کے پاس یہ کہے ارے نبی تو بڑے بھائی کی طرح ہے، معاذ اللہ اگر کوئی ایسا جملہ کہے تو کہہ دیجئے گا وہ تمہارا نبی ہوگا جو تمہارے بڑے بھائی کی طرح ہوگا، ارے میرا نبی تو وہ ہے کہ درخت کو آواز دے وہ درخت بھی چلتا ہوا میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر۔ وہ درخت چلتا ہوا میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، قانون قدرت تو کچھ اور ہے مگر میرے نبی کا مقام ہی کچھ بلند والا ہے، میرے نبی کی عظمت ہی کچھ عظیم الشان ہے کہ درخت بھی نبی کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھ رہا ہے اور کنکر بھی میرے نبی کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اب آئیے ذرا اور ذہن قریب کیجئے تو میں آپ کو بتاؤں، چلیے کنکر تک آدمی کی رسائی ہے مگر سورج تک انسان کون پہنچے گا؟ سورج تک کون پہنچے گا؟ اور کس کی آواز میں وہ دم ہوگی کہ آواز دے اور سورج سن لے؟ چلو درخت نے سن لیا، چلو کنکر نے کلمہ پڑھ لیا، سن لیا نبی کے بولی کو، مگر وہ سورج آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ وہاں تک رسائی کیسے؟ سورج کو بھی پیدا کیا ہے، ایک رفتار کے ساتھ بنایا ہے، ایک وقت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اے سورج تجھے فلاں وقت نکلنا ہے، اے سورج تجھے فلاں وقت ڈوبنا ہے، یہی قانون قدرت ہے نا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آج آپ 12-1 بجے جلسے سے فری ہو جائیں، 2 بجے تک سوئے اور سوچے یار 7 بجے کام پر بھی جانا ہے، کاش آج سورج لیٹ سے نکلتا۔ آج سورج بجائے 4-4:30 بجے نکلنے کے اگر 9 بجے نکلتا، 8 بجے اٹھتا اور فجر کی نماز پڑھ لیتا، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے مغرب کی تو کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سورج آپ کے لیے رک جائے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے بنایا ہی ہے، اسے پیدا کیا ہے تو ایک خاصیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ آپ کو نہیں دیکھے گا، وہ آپ کے ضرورتوں کو نہیں دیکھے گا۔ اور اللہ نے جب سورج کو بنایا ہے یہ قانون بھی بنا دیا ہے، اے سورج اگر تو نکل جائے تو ڈوبنا نہیں ہے اور ڈوب جائے تو نکلنا نہیں ہے۔ اللہ نے سورج کے لیے یہ بھی قانون بنایا ہے، اگر تو نکل جائے تو ڈوبنا نہیں ہے اور اگر ڈوب جائے تو اسی وقت نکلنا نہیں ہے۔ اللہ نے تو یہی قانون سورج کے لیے بنایا ہے، اے سورج تجھے فلاں وقت نکلنا ہے، اے سورج تجھے فلاں وقت ڈوبنا ہے۔ کوئی چاہ کر بھی سورج کو نکال نہیں سکتا ہے، کوئی چاہ کر بھی سورج کو ڈبا نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو اس خاصیت کے ساتھ بنایا ہے، مگر قربان جائیے جس خدا نے یہ قانون بنایا ہے، جس خدا نے یہ ضابطہ بنایا ہے، اے سورج تجھے کب ڈوبنا ہے، اے سورج تجھے کب نکلنا ہے، اے سورج کس تیز رفتاری کے ساتھ تجھے نکلنا ہے اور کیسے ڈوبنا ہے، نکل جائے تو ڈوبنا نہیں ہے، ڈوب جائے تو نکلنا نہیں ہے۔ یہی قانون قدرت ہے، یہی ضابطہ
ہے، یہی دستور ہے اور ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ وہ بجلی کی طرح نہیں ہے کہ اخبار میں آ جائے آج 2 گھنٹہ لائٹ کٹی رہے گی، آج 4 گھنٹے کے بعد لائٹ آئے گی۔ سورج جب سے بنا ہے اس وقت سے اپنے وقت پر نکل رہا ہے، اپنے وقت پر ڈوب رہا ہے۔ ارے یہی قانون قدرت ہے، مگر قربان جائے عظمت مصطفیٰ پر، اللہ اکبر۔ اللہ نے یہی قانون بنایا تھا، اے سورج اگر تو نکل جائے تو ڈوبنا نہیں ہے، اے سورج اگر تو ڈوب جائے اسی وقت نکلنا نہیں ہے، مگر اے سورج اتنا یاد رکھنا کسی اور کے کہنے پر تو نہیں نکلنا ہے، مگر میرا نبی، میرا محبوب، نبیوں کا نبی، پیغمبروں کا پیغمبر، رسولوں کا رسول اگر تجھے آواز دے تو ڈوب جانے کے بعد بھی تجھے نکل جانا ہے، ڈوب جانے کے بعد بھی تجھے نکل جانا ہے۔ جب ہم نے یہ جملہ سنا وہ واقعہ بھی ہمارے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ حضرت علی ہے، ان کے زانوئے مبارک پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، شہنشاہ کونین، فخر موجودات، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونین کے دولہ آرام فرما ہے۔ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، وہ علی اللہ اکبر جب نماز کے لیے آتے ہیں، وضو کے لیے قریب ہوتے ہیں، ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں آخر کس بات کا ڈر ہے؟ وہ کہتے ہیں سب سے بڑے دربار میں ہمیں جانا ہے، سب سے بڑے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ ڈر تو لگتا ہے، خوف تو ہوتا ہے، طبیعت کہیں نہ کہیں گھبراتی ہے۔ اس دربار میں جانے کے بعد کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی خطا نہ ہو جائے، کوئی جرم نہ ہو جائے، کوئی جرم نہ ہو جائے۔ وہ علی ہے، نماز کے پابند ہے۔ ظاہر سی بات ہے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا جا رہا ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ نماز کے بھی پابند ہے اور نبی کی اتباع کے بھی پابند ہے، نبی کے فرما برداری کے بھی پابند ہے۔ دونوں باتیں سامنے ہیں، ایک طرف نماز کی پابندی، دوسری طرف نبی کے اتباع کی پابندی، ایک طرف نماز کی پابندی، ایک طرف محبت رسول کی پابندی ہے۔ مگر اللہ اکبر یہ ایمان گوارا نہیں کرتا ہے نبی کو جگا دیا جائے، نبی کو بیدار کر دیا جائے، یا رسول اللہ اٹھ نہ جائے۔ وہی نماز جس کو آپ نے آنکھوں کے ٹھنڈک کہا ہے، وہی نماز جس کو آپ نے مومن کے لیے معراج کہا ہے، یا رسول اللہ میری وہ نماز قضا ہونے والی ہے، یا رسول اللہ میری وہ نماز قضا ہونے والی ہے۔ حضرت علی ہے، ایمان گوارا نہیں کرتا ہے، آپ کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، مگر اسی کشمکش کے عالم میں، اسی بے چینی کے عالم میں آنسو کا ایک قطرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا پر گرتا ہے، نبی کی نگاہ نبوت کھلتی ہے۔ یاد رکھے نبی کی نگاہ سو رہی تھی مگر دل جاگ رہا تھا۔ اللہ اکبر، نبی نگاہ کھولتے ہیں اور کہتے علی کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، کیوں اشک بار ہو، کیوں غم زدہ ہو، کیوں چہرہ مرجھایا ہوا ہے، کیوں آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں اور آنسو کے قطرے گر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی، یا رسول اللہ میں عصر کی نماز نہ پڑھ سکا۔ اللہ اکبر، یہاں نبی کے دیوانے کی بات ہے، نبی سے محبت کرنے والے کی بات ہے، علی کی بات ہے جن سے زمانہ محبت سیکھتا ہے، علی کی بات ہے جن سے زمانہ ولایت پاتا ہے۔ حضرت علی کے اس غم کو دیکھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت والی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اور قانون قدرت کو، رول کو بدلتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ سورج کسی اور کے لیے تو پلٹ نہیں سکتا، لو علی میں اشارہ کرتا ہوں وہ ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے گا اور تم اپنی قضا نماز کو ادا کر لو۔ آپ سمجھ گئے کہ نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے؟ کوئی اس مرتبے کو پہنچ سکتا ہے، کوئی اس مقام کو پہنچ سکتا ہے، کوئی یہ رتبہ پا سکتا ہے؟ کبھی نہیں پا سکتا۔ کسی کے لیے کبھی کنکر نہیں بولے گا، کسی کے لیے کبھی درخت پر چل کر نہیں آئے گا، اور نہ ہی کبھی کسی کے کہنے پر سورج پلٹ آئے گا۔ لیکن جن کے کہنے پر یہ کنکری بھی کلمہ پڑھ لے، جن کے کہنے پر یہ درخت چل کر کے آ جائے، جن کے کہنے پر ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، وہی ہم سب کے نبی ہے، آپ کے نبی ہے، ہم سب کے آقا و مولا ہے۔ اسی شان اور عظمت کو دیکھ کر تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے سمجھیے اور نبیوں کو عظیم الشان سمجھیے، سمجھیے اور نبیوں کو عظمت والا سمجھیے، عزت کیجیے اور نبیوں کی، مگر اتنا یاد رکھنا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے ان اونچوں میں اونچا ہمارا نبی، ہے ان اونچوں میں اونچا ہمارا نبی۔
آخری بات نصیحت کی کہہ کر میں اپنی تقریر یہیں سمیٹ دوں. باتیں بہت ساری ہے، ہم سنتے سنتے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہماری اولاد ہماری نسلوں کی زندگی ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، مگر نبی کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی. کبھی نبی کی تعریف ختم نہیں ہوگی. اب یہ ذرا سوچئے، اتنی عظیم الشان نبی جن کی بات کنکر بھی سنے، جن کی بات درخت بھی سنے، جن کی بات سورج بھی سنے، جن کے انگلیوں کے اشارے پر چاند بھی پھرتا ہوا نظر آئے. قربان جائیے اتنی عظیم الشان نبی، مگر ان کا عالم یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جن کی زندگی پہلے پڑھا جائے تو بڑے ظالم تھے، بڑے جابر تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ماں کی عزت و احترام نہیں کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. ایسے لوگوں کے درمیان نبی بیٹھ رہے ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے نا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. محسن انسانیت یہ پروگرام ہے، آمد محسن انسانیت. واقعی نبی آئے تو انسانوں کو انسانیت سکھا دیا، نبی آئے تو آدمی کو آدمیت سکھا دیا، نبی آئے تو حیوان صفت انسان کو رحم و کرم کرنے والا بنا دیا، پیار کرنے والا بنا دیا، محبت کرنے والا بنا دیا، عزت کرنے والا بنا دیا، جھکنے والا بنا دیا. یہ صرف میرے نبی کا کمال ہے، یہ صرف میرے نبی کی خوبی ہے، یہ صرف میرے نبی کا معجزہ ہے کہ انہوں نے پتھر صفت دل کو موم کی طرح بالکل ملائم کر دیا. وہی نبی ہیں. قربان جائیے وہی لوگ ہیں جو اپنے بیٹیوں کو دفن کرنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے تھے، اپنے لیے شان کی بات سمجھتے تھے، مگر اتنی عظیم الشان نبی اس فرش پر رہ رہے ہیں جن کا مکان عرش لامکاں پر ہے، وہ اس زمین پر رہے ہیں، ان لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. جہالت کا عالم یہ ہے، خدا کو چھوڑ کر کے بتوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، خدا سے مدد مانگنے کے بجائے بتوں سے مدد مانگ رہے ہیں. انسانوں کا عالم یہ ہے، مگر وہ جان رحمت، وہ رحمت للعالمین لوگوں کے درمیان بیٹھ رہے ہیں. ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھ رہے ہیں. نبی تو وہ ہے جن کے جھرمٹ میں اللہ اکبر فرشتے بیٹھا کریں، ان کا تو عالم یہ ہے وہ عرش لامکاں پر بیٹھا کرے. مگر نبی اس زمین پر آئے اور بیٹھا. وہی لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے تھے، اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے تھے، یہ انسانیت کی پہچان نہیں تھی، یہ آدمیت کی پہچان نہیں تھی، مگر نبی ہمارے محسن انسانیت بن کر کے دنیا میں تشریف لائے. اور انہی لوگوں وہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھا کرتے تھے. ایک دن عالم یہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. ایک یتیم بچی کو لایا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. قربان جائیے جو لوگ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دینا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے تھے، وہی لوگ نبی کی بارگاہ میں موجود ہے. ایک یتیم بچی ہے، اپنی نہیں ہے، پرایا ہے، بیگانہ ہے. اللہ اکبر. حضرت علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے نا، میں اس کی تربیت کروں. ادھر سے دوسرے صحابی رسول کہہ رہے ہیں ہمیں دے نہ دیجئے، میں اس کی تربیت کروں. ادھر تیسرے صحابی رسول کہتے ہیں ہمیں دے نہ دیجئے، میں اس کی تربیت کروں. ادھر چوتھے صحابی رسول کہتے ہیں ہمیں دے نہ دیجئے، میں اس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر یہ اچانک انقلاب کیسے پیدا ہو گیا؟ آخر یہ اچانک تبدیلی کیسے پیدا ہو گئی؟ کہنا پڑے گا ہمارے نبی آئے ہیں محسن انسانیت بن کر کے آئے ہیں. ہمارے نبی آئے ہیں آدمی کو آدمی بنا دیا ہے. ہمارے نبی آئے ہیں انسان کو انسانیت عطا کر دیا ہے. ارے جو انسان اپنے بیٹی کو دفن کرنے کے لیے فخر کی بات سمجھتا تھا، اس نبی نے انہیں انسانوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ غیروں کو بیٹی کی تربیت کرنا، اس کی پرورش کرنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھ رہے ہیں. یہ ماننا پڑے گا ہمارے نبی آئے ہیں. نبی آئے ہیں تو ہمیں عظمت والا بنا دیا ہے. ارے ہمارا سر جو 1000 لوگوں کے سامنے جھکتا تھا ایک خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دیا. ایک خدا کی بارگاہ میں
جھکنے والا بنا دیا۔ یہ صرف نبی ہی کا کمال تھا، یہ نبی کا ہی جگر تھا، یہ نبی کی ہی شان تھی، یہ نبی کی ہی رفعت تھی، یہ نبی کے ہی بلند و بالا مقام اور رتبہ تھا کہ نبی نے جانور صفت لوگوں کو انسان بنا دیا، آدمی بنا دیا۔ کہا جائے تو نبی نے ان لوگوں کو جو جہنمی تھے ہمیشہ کے لیے جنتی بنا دیا۔ اگر ہم اسی محسن انسانیت کے باتوں پر عمل کریں گے تو ہم بھی سچے پکے انسان بن جائیں گے، ہم بھی سچے پکے آدمی بن جائیں گے، ہم بھی سچے پکے مسلمان بن جائیں گے، ہم بھی سچے پکے مومن بن جائیں گے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اس آمد محسن انسانیت کے اس پلیٹ فارم سے، اے لوگوں نبی کی اتباع کرو، نبی کے سنت کی پیروی کرو، جو نبی نے کہا ہے اس پر بھی عمل کرو اور جو نبی نے کہا کیا ہے اس پر بھی عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔